بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمیشہ کی طرح خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی ایک اور اہم ویڈیو تحریک پاکستان کے حوالے سے ہے اور اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا، اور آپ کے پاس رجسٹر اور پینسل کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بہت اہم تواریخ اور واقعات ہوں گے جو آپ کو نوٹ کرنا ہوں گے۔ تو اگر آپ زبانی یاد رکھنا مشکل ہوگا تو اس لیے آپ کا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ جیسے جیسے سلائیڈ چلتی رہے گی آپ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ریپیٹ کر کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، اس میں بہت اہم واقعات آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ 1857 سے 1947 اس میں تحریک پاکستان کے اہم واقعات ہیں، ٹھیک ہے، جامع مگر مختصر ہیں۔ تو دیکھیں جی، پہلا واقعہ ہوا تھا جنگ آزادی ہند 1857۔ جنگ آزادی ہوئی تھی، آپ سنیں گے، ہندوستانیوں کی انگریز کے خلاف پہلی آزادی کی مسلح جنگ تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لی تھیں، اور دو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے، وہ سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے۔ انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا، اور جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ انگریز اور سکھ فوجیوں نے دلی پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ انگریزوں کی سازش اور کچھ ہندوؤں کے رویے کی وجہ سے مسلمان اور ہندو الگ الگ قوموں کی صورت میں بٹ گئے۔ 3 اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے اعلان کیا، اور ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اردو ہندی تنازع 1867 تنازع لڑائی 1867 میں بنارس کے ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتر میں اردو کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ ہندوؤں کو اعتراض اس بات پر تھا کہ اردو قرآن کے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اردو کی جگہ ہندی یا دیوناگری رسم الخط جاری کیا جائے۔ سر سید احمد خان اور ان کی تعلیمی خدمات 1859 میں سر سید احمد خان نے مراد آباد میں گلشن اقبال اسکول قائم کیا۔ 1863 میں غازی پور میں وکٹوریہ اسکول قائم کیا، اور 1864 میں سائنسی سوسائٹی برائے مسلمان قائم کی۔ 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں ایم اے او ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ایم اے او کالج بن گیا۔ آپ کی وفات کے بعد 1920 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ تقسیم بنگال 1905 بنگال ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے انتظامی امور میں مشکلات تھیں، جس کے باعث لارڈ کرزن وائسرائے ہند کی سفارش پر برطانیہ نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جو کہ ایک نیا صوبہ بن گیا، جس پر ہندوؤں کو سخت اعتراض تھا۔ ہندوؤں کی جانب سے سودیشی تحریک شروع کی گئی۔ برطانوی مصنوعات کا بائیکاٹ کی وجہ سے سودیشی تحریک کے نتیجے میں 12 دسمبر 1911 کو تقسیم بنگال منسوخ ہو گئی، یعنی 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا گیا اور 1911 میں اس کو منسوخ کیا گیا۔ شملہ وفد 1906 سر سلطان محمد آغا خان سوم کی سربراہی میں 35 مسلمان رہنماؤں کے اس وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ میں انگریز وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ پس منظر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ اس کا پس منظر 1906 میں ہندوؤں کا نامناسب رویہ، آریہ سماج جیسی تحریک چلائی گئی، جس کا مقصد اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ ہندی زبان رائج کرنا تھا۔ گائے کی قربانی کا مسئلہ، گائے کی قربانی کا مسئلہ۔
مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ معذرت فرمائیے گا، یہاں پہ کچھ مس ٹائپنگ بھی ہیں ورڈز کی، اور ترتیب میں کہیں کہیں کوئی ایک آدھ مسٹیک آ رہی ہے، تو اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اگنور کریے گا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ہندوؤں کا نامناسب رویہ، آریہ سماج جیسی تحریکیں چلائی گئیں جن کا مقصد اردو زبان کو ختم کر کے اس کی جگہ ہندی زبان رائج کرنا تھا۔ گائے کی قربانی کا مسئلہ، مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی۔ پہلا صدر سر آغا خان کو چنا گیا۔ مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ یہ سلائیڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے، اچھا ہے آپ کو یاد رہے گا۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909، منٹو مارلے اصلاحات 1909، اس کا پس منظر کیا تھا؟ 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے سیاسی بے چینی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906-1905 میں جاپان نے روس کو شکست دی، جس سے ہندوستانیوں کے حوصلے برطانوی سامراجیت کے خلاف بلند ہوتے جا رہے تھے۔ اس وقت کے وزیر ہند مسٹر مارلے اور برطانوی ہند گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر مرتب کیا انڈین کونسلر ایکٹ 1861، انڈین کونسلر ایکٹ 1892، یہ دو ایکٹ جو ہیں وہ لگائے گئے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918۔ جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ جرمنی، روسی سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور آسٹرو ہنگرین سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مشرق اور وسطی یورپ میں کئی ملکوں کا قیام عمل میں آیا۔ اتحادی، روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی، امریکہ اور اتحادیوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ لکھنؤ پیکٹ 1916، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان میثاق لکھنؤ ہوا، جس کی روح سے کانگریس نے جداگانہ انتخاب کے ذریعے جداگانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کیا، جو بعد میں 1919 میں ہونے والی برطانیہ اصلاحات میں شامل ہوئی۔ مونٹیگو چیمبرز اصلاحات، اس وقت کے وزیر ہند مونٹیگو اور برطانوی ہند کے گورنر جنرل چیمبرز نے مل کر مرتب کیا تھا۔ یہ اصلاحات 1919 میں ہوئی۔ ہندوستانیوں کے سیاسی رہنماؤں نے صوبوں میں دو عملی نظام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے مزید اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ رولٹ ایکٹ 1919، برطانوی ہند کی مرکزی قانون مشاورتی کونسل نے 18 مارچ 1919 کو دہلی میں منظور کیا، جس کے تحت بنا عدالتی مداخلت کے کسی بھی ہندوستانی باشندے کو محض شک و شبہ کی بنیاد پر جیل میں ڈالا جا سکتا تھا، یہاں تک کہ ملزم کو وجہ جاننے کا بھی حق نہیں تھا۔ اس ایکٹ کو رولٹ کمیٹی کی سفارشات پر نافذ کیا گیا، اور کمیٹی کے صدر سر سڈنی رولٹ کے نام پر اس ایکٹ کا نام رکھا گیا۔ تحریک خلافت 1922، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس سے ہوتی ہوئی ترکی کے عثمانی خاندان ترکی کو منتقل ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت اسلامی سلطنت کا مرکز ترکی تھا۔ پہلے جنگ عظیم میں مسلمانوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے برطانوی حکومت کا ساتھ دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ برطانیہ کامیابی کی صورت میں اسلامی مقامات کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اس پر انگریزوں نے وعدہ خلافی کی۔ اس کے نتیجہ میں ہندوستانی مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے تحریک شروع کی، جس کو تحریک خلافت کہتے ہیں۔ ترکی کی خلافت برقرار رکھی جائے، مقامات مقدسہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ترکی کی تحویل میں رہیں گی۔ ترکی سلطنت کو تقسیم نہ کیا جائے۔ رولٹ ایکٹ کے خلاف کانگریس، مسلم لیگ اور تحریک خلافت میں اتحاد تھا، اور اس تحریک پر بھی ہندو رہنماؤں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ سائمن کمیشن 1927، برطانوی ہند کے تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کمیشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔
اس موقع پر آل انڈیا مسلم لیگ دو حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ جناح لیگ دراصل اس کمیشن سے بائیکاٹ کے حق میں تھی، جبکہ شفیع لیگ کمیشن ہاضہ کے ساتھ تعاون کرنے کے حق میں تھی۔ نہرو رپورٹ 1928 سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کے بعد مقامی سیاسی پارٹیوں نے موتی لال نہرو کی سربراہی میں ایک 9 رکنی کمیٹی قائم کی۔ کمیٹی نے جو آئینی رپورٹ تیار کی اسے نہرو رپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ جناح کے 14 نکات 1929 28 مارچ 1929 کو دہلی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے گئے۔ خطبہ الہ آباد 1930 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے کی۔ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں۔ صوبہ پنجاب، صوبہ شمالی مغربی سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست کی شکل دی جائے۔ گول میز کانفرنس 1931، 1932 اور 1930 یعنی 30، 31 اور 32۔ برطانیہ کی نئی منتخب وزیر اعظم ریمنڈ سی کیمپڈولیئر نے سائمن کمیشن کی سفارشات کو منظور کرتے ہوئے ہندوستان میں آئینی تعطل کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کے لیڈروں کو لندن بلایا گیا تاکہ آئین کے بارے میں ان کی باہمی رضامندی حاصل کی جا سکے۔ کانگریس میں ایک مضبوط مرکزی حکومت جبکہ مسلم لیگ صوبائی خود مختاری کی خواہش مند تھی۔ پہلا دور 10 نومبر 1930 کو شروع ہوا اور 19 جنوری 1931 تک جاری رہا۔ دوسرا دور 7 ستمبر 1931 کو شروع ہوا اور 1 دسمبر 1931 تک جاری رہا۔ تیسرا اور آخری دور 17 نومبر 1932 سے 24 نومبر 1932 تک لندن میں منعقد ہوا۔ گول میز کانفرنس میں ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ نے اپنی طرف سے ایک آئین نما قانون کی منظوری دی۔ ہندوستانی صوبائی انتخابات 1937 کانگریس اور وزارتوں کو تقریباً 2 سال تک کام کرنے کا موقع ملا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں۔ نومبر 1939 میں کانگریس اور انگریز کے درمیان دوسری جنگ عظیم میں اختلافات کی وجہ سے وزارتوں کو مجبوراً مستعفی ہونا پڑا۔ مسلم لیگ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ قرارداد پاکستان 1940 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 3 روزہ سالانہ اجلاس کے اختتام پر وہ تاریخی قرارداد منظور کی گئی تھی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی۔ قرارداد لاہور مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ شملہ کانفرنس 1945 شملہ کانفرنس 1945 وائسرائے آف انڈیا لارڈ ویول اور برطانوی ہند کے بڑی سیاسی رہنماؤں کے درمیان شملہ کے مقام پر ملاقات تھی۔ ہندوستان کی خود مختار حکومت کے لیے واویل منصوبے پر اتفاق اور منظوری کے لیے اتفاق کیا گیا، پر بعد میں انگریزوں اور کانگریسی قیادت نے حسب عادت منصوبہ میں طے شدہ نمائندگی کے تناسب سے انحراف کیا۔ اس دوران برطانیہ میں نئے الیکشن ہوئے جس میں لیبر پارٹی کامیاب ہوئی اور یہ حکومت جلد از جلد انتخابات کروانے اور پاور ہندوستانیوں کو شفٹ کرنے کے حق میں تھی۔ انتخابات 1945 اور 46 دسمبر 1945 میں مرکزی اسمبلی، جنوری 1946 میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروانے کا فیصلہ ہوا۔ انڈین نیشنل کانگریس کا منشور یہ تھا کہ جنوبی ایشیا کو ایک ملک کی صورت میں آزاد کروا دیا جائے۔ کانگریس نے انتخابات میں اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا دیا، جبکہ مسلم لیگ نے قرارداد پاکستان کے مطابق ایک علیحدہ خود مختار ریاست کا نعرہ لگایا۔ مرکزی اسمبلی میں مسلم سیٹوں کی تعداد 30 تمام پر کامیاب رہی۔ صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ کی مخصوص تعداد 495 جس میں سے 434 سیٹوں میں کامیابی حاصل کی۔ کیبنٹ مشن پلان 1946 انتخابات 1946 کے فوراً بعد حکومت برطانیہ نے ہندوستان کی گتھی سلجھانے اور انتقال اقتدار کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ یہ مشن کیبنٹ مشن یا وزارتی مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
یہ تھے 1857 سے لے کے 1947 تک کے اہم واقعات. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس کو شیئر کریے گا، سبسکرائب بھی کریے گا.